بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ کی فضیلت اور فوائد بتائیں گے اور بسم اللہ کے معجزات اور کرشموں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بسم اللہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کے ایسے ایمان افروز واقعات بھی سنائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بسم اللہ پر یقین رکھنے والے ایک چرواہے کا ایمان افروز واقعہ بھی شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ کے لیے دوستو بسم اللہ کا ایک وظیفہ بھی لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوستو بسم اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت ڈھیر سارے ایمان افروز واقعات آج کی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دوستو بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کریں گے، جن کو اسی بسم اللہ کی تعظیم کرنے پر ولایت کا مقام حاصل ہوا۔ ویڈیو بہت ہی ایمان افروز ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو پہلی وحی بھیجی اس میں یہی حکم دیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی پہلی وحی ہی میں بسم اللہ کا درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں بڑی خیریں اور برکتیں رکھی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان ان برکات سے واقف نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارا پالنہار بھی ہے، اور ہم پر سب سے بڑھ کر رحمان و رحیم مہربان بھی ہے۔ وہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، ہم اچھے کام کریں اور ہمارے ہر اچھے کام میں خوب خیر و برکت ہو، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے ہمیں بہت سے احکامات دیے۔ انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم اس نے ہمیں یہ دیا کہ ہم اپنے ہر اچھے کام کو اللہ کے مقدس و بابرکت نام سے شروع کریں، کیونکہ ذات باری تعالیٰ بڑی مقدس اور بڑی بابرکت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورتیں بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، سو اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یاد رہے کہ اس کی ذات کی طرح اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، بڑا ہی بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام جو عزت و جلال والا ہے۔ اس لیے تمام جائز و اچھے کام اسی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیم ہے، بلکہ ان کاموں میں خیر و برکت، آسانی و کامیابی کے حصول کا بنیادی ذریعہ بھی ہے، خاص طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ خیر سے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے، ہمارے ہر اچھے کام میں خوب برکت اور فائدہ ہو، اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ، پریشانی، تکلیف اور نقصان بھی نہ آئے، اور ہم اپنے ہر کام میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر اس کام کا تعلق نیکی سے ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائے، اور اس کے بہترین اثرات و نتائج بھی ہمیں حاصل ہو جائیں، تو ہمیں اپنے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ دوستو یہ حکم اللہ نے اپنے پیارے و برگزیدہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی تمام مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ مختلف روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ دوستو ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں، اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری فیض یاب ہوتی ہے۔
اس میں جلال ہے، اس میں جمال ہے، اس میں ہیبت بھی ہے اور قدرت بھی، عزت بھی ہے، منزلت بھی، قوت بھی ہے، جبروت بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، رب کریم کی عطا کے کیا کہنے، لیکن افسوس ہے کہ اس عطا کے باوجود بھی آج ان خزانوں کو سمیٹنے والے بہت کم ہیں۔ وہ اور لوگ تھے جن کو نیکیوں کی ہرس تھی، آج ہر کوئی دنیا کی دوڑ میں لگا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے۔ جب کسی دل میں اتر جاتی ہے گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی نہ گنجائش رہتی ہے نہ ضرورت۔ جو رفت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا ہے، کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تو وضو مکمل کر چکے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ دوستو بسم اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ذیشان کام کہ جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک فاسق کو مرنے کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ میں ایک دن مکتب کی طرف سے نکلا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم دو چیز جمع نہ کریں گے، نمبر 1 اللہ کے نام کی شیرینی، نمبر 2 جان کنی کی تلخی۔ دوستو بسم اللہ کے بے شمار برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت میں جو 4 نہریں جاری ہیں ان کی اصل کہاں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ 500 برس کی راہ پر ایک نور کا قبہ ملا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس قبے کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر صدر قبہ میں ایک نور کا تختہ نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، اور بسم اللہ کی میم سے ایک نہر اور اللہ کی ہے سے دوسری نہر اور رحمان کی میم سے تیسری نہر اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا میں اسے ان 4 نہروں سے سیراب کروں گا۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی کثرت کرنے والا جنت میں جائے گا، کیونکہ نہروں سے سیراب تو وہی ہو سکتا ہے جو کہ جنت میں جائے گا۔ اور قرآن میں ان نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے کہ ایمان والے ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
جیسا کہ قرآن مجید نے جنتیوں پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر بڑے دل نشیں الفاظ میں کیا ہے۔ 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ایک اعزاز یہ بھی ذکر فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں پانی، دودھ، شراب طہور اور شہد کی نہریں میسر ہوں گی۔ پھر ہر ایک نہر کے اوصاف بھی قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرما دیے ہیں۔ پانی کی نہر ہوگی لیکن اس میں بدبو نہیں ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی لیکن ایسا دودھ جس کا ذائقہ اور مزہ خراب نہیں ہوگا، شراب طہور پینے والوں کے لیے لذیذ مزیدار ایسا شہد جس کی جھاگ اتار لی گئی ہو، بالکل صاف ستھرا۔ دوستو، اتنی صراحت سے قرآن کریم نے ان نہروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ساتھ میں ان کے اوصاف بھی بتلا دیے۔ شہد کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ ہی یہ ذکر فرما دیا کہ صاف ستھرا ہوگا، مصفہ اس کی جھاگ اتار لی گئی ہوگی۔ دوستو، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ چاروں کی چار نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ نے جاری و ساری فرمائی ہیں۔ اب بسم اللہ کی برکت اور فضیلت کا اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہوں وہ بسم اللہ کس قدر برکت والی ہوگی۔ دوستو، بسم اللہ کے بہت سے فضائل احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، آپ کو بسم اللہ کے مزید فضائل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بسم اللہ کے چند واقعات سناتے ہیں تاکہ آپ کو بسم اللہ کے معجزات و کرشمات کا اندازہ ہو سکے۔ ایک واقعہ روایات میں یوں منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چوگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اسے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے ابھی بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔
اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کے بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میری یقین کی لاج رکھ لی۔ آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ دوستو، یہ تھی چرواہے کی اللہ کی ذات پر یقین کی کہانی۔ اصل میں آج کے دور میں یہی المیہ ہے کہ آج علم تو بہت ہے لیکن یقین کی کمی ہے۔ یہ چرواہا اگرچہ ان پڑھ تھا لیکن اس نے مولوی صاحب کی بات کا یقین کیا اور اللہ کی ذات اور اللہ کے کلام پر اس نے بھروسہ کیا، تو اللہ نے اس کے بھروسے اور یقین کی لاج رکھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج علم تو بہت ہے لیکن یقین کی بہت کمی ہے، اور اس بات سے ہر کوئی واقف ہے۔ اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یہی ہے کہ ہماری نمازیں اور دعائیں یقین سے خالی ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اس چرواہے کا تھا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات کریں تو ان کا یقین بھی اللہ کی ذات پر ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کو خط لکھا تھا، پھر آپ نے زمین کو کوڑا مارا اور زمین تھم گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہی تو تھا۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بسم اللہ کی برکت کا واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ دوستو، کون گناہ گار ہے اور کون نیک، کب کسی کو توبہ اور مقام عشق نصیب ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کی بہت سی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جب اللہ نے گناہوں کی دلدل میں دھنسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی اور اپنا ولی بنا لیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشر ابن حارث المعروف بشر حافی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں یہ مقام بسم اللہ کا احترام کرنے پر نصیب ہوا تھا۔ حضرت ابو تیمیہ اور حضرت غوث اعظم آپ کے اس مقام پر فخر کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے ولی اللہ اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے اور اکتساب فیض پایا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی، کیوں کر تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے؟ کہنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں ایک چالاک آدمی تھا، عصبیت اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا، اور ان دنوں میرے پاس صرف 2 درہم تھے اور ان کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ ان کا عطار کے یہاں سے عطر خرید کر اس پر پرچہ ملا۔ جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکایا ہے، ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور مشہور کریں گے۔ دوستو، بشر حافی رحمہ اللہ کو بسم اللہ کی قدردانی پر کیا مقام حاصل ہوا کہ اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ یہ سب اللہ کے نام لاج رکھنے کا صلہ تھا، لیکن افسوس کہ آج کل اللہ تعالیٰ کا نام ہر طرح کے پوسٹرز پر لکھ دیا جاتا ہے اور یہ پوسٹر جگہ جگہ گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی بھی کاغذ ملے تو اس کو لازمی اٹھا کر ایسی جگہ رکھا کریں جہاں اس کی بے قدری نہ ہو۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن عمار کے ساتھ پیش آیا اور بسم اللہ شریف ان کی توبہ کا سبب بن گئی۔ یہ واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے راستے میں ایک پرچہ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کو رکھنے کو کوئی جگہ نہ ملی تو اسے چبا گئے۔ شب کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اس پرچے کے احترام اور عزت کے سبب
اللہ تعالیٰ نے تجھ پر دروازے حکمت کھول دیے۔ دوستو، یہ ہیں کرشمات بسم اللہ کے، اور ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قدر کرے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ روم کیسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط میں لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ کیسر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اسی تجسس میں ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر ایک رقعہ پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ بات کیسر کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، دین اسلام کس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا، اور اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، بسم اللہ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کی بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گناہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا، مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا، استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہیں برکات اور کرشمات بسم اللہ کے جو آپ نے بیان کیے گئے واقعات میں ملاحظہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ دوستو، اس حوالے سے واقعہ آپ پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے والد کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ دوستو، آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بسم اللہ کے بارے میں مفسرین کا کیا فرمانا ہے۔ بسم اللہ کے معنی ہے اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ بسم اللہ کا دوسرا حصہ ہے الرحمن الرحیم، جس کے معنی ہے جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ دوستو، آئیے اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا، آمین۔ دوستو، ہم آپ کو بسم اللہ کے حوالے سے چند شرعی مسائل بھی بتائیں گے اور بسم اللہ کے مزید فضائل و برکات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ کی تاثیر اور کمال کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جو اس طرح سے منقول ہے۔ کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ کی مسلمان خادمہ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت تھی۔ جو بھی اور جیسا بھی کام ہوتا وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی پھر کام شروع کرتی۔ بادشاہ چونکہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کی عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا لیکن خادمہ کا کہنا تھا بسم اللہ میں بہت طاقت ہے،
اس سے میرا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا۔ اس نے خادمہ کو 2 سنہری اور قیمتی موتی دے کر انہیں ایک صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت کی۔ خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر موتی صندوق میں رکھ دیے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینک آؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کو گیا۔ انہوں نے کافی مچھلیاں بھی پکڑیں۔ واپس آ کر بادشاہ نے خادمہ سے کہا، ہمارے لیے یہ مچھلیاں پکا کر لاؤ، اور ہاں وہ موتی بھی لے آنا جو میں تمہیں کچھ دن پہلے دیے تھے۔ خادمہ کچھ دیر بعد ہی ایک تھال میں بھنی ہوئی مچھلیاں اور ایک رومال وہی سنہری موتی لے آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے پوچھ ہی لیا، آخر یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خادمہ کہنے لگی، میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ سے موتی نکل آیا۔ پھر میں نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری مچھلی کاٹی تو اس میں سے دوسرا موتی نکل آیا۔ کیوں یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، بس مجھے اپنے رب کے ذکر پر پورا یقین ہے۔ خادمہ کی بات سن کر بادشاہ نے اسے ڈھیروں انعام سے نوازا اور پھر اسے بسم اللہ کہنے پر کبھی نہیں ٹوکا۔ دوستو، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان مادہ پرستی میں اس قدر محو ہے کہ اسے اللہ کا نام لینے کی فرصت ہی کہاں میسر ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بسم اللہ کے شرعی مسائل کی۔ ویسے تو علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، البتہ ان میں سے چند مسائل آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ نمبر 5، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ دوستو، یہ چند مسائل تھے جو بسم اللہ کے حوالے سے ذکر کیے گئے۔ بسم اللہ کے چند مزید فضائل بھی آپ کو بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو ابر مشرق کی طرف بھاگا تھا اور ہوا ٹھہر گئی تھی اور سمندر چڑھ آیا تھا اور جانور گردن جھکا کر خاموش ہو گئے تھے، اور اللہ عز و جل نے قسم کھائی تھی، جب میرا نام کسی مریض پر دم کیا جائے تو شفا ہوگی، اور جس چیز یا کام پر لیا جائے اس میں برکت دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی نیت سے اس کو بہت عمدگی اور خوبصورتی سے لکھے، اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے زہر کا پیالہ دیا اور کہا کہ اگر ان کلمات کی تاثیر ٹھیک ہے تو اس کو پی لو۔ اس وقت بہت صحابہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کو پی لیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ دوستو، یقیناً اللہ کے نام کی برکات اور تاثیر ایسی ہی ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے۔ یاد رکھیں، بسم اللہ کی تاثیر آج بھی وہی ہے، بس کمی ہمارے یقین میں ہے۔ دوستو، بسم اللہ دین اسلام کا ایک بڑا نشان اور شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے طعام پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اور اگر طعام پر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بسم اللہ کے ذریعے مشرکین سے مخالفت کا اظہار ہوتا ہے،
کیونکہ مشرکین اپنے کاموں کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتے تھے۔ بسم اللہ خوفزدہ شخص کے لیے جائے پناہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ کی آواز سامع نواز یعنی سننے میں بھلی لگنے والی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی الوہیت کا اقرار ہوتا ہے۔ اسی میں اللہ کے دو مخصوص نام اللہ اور رحمان ہیں جن سے کسی اور کو موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ روایات کے مطابق صحابہ کرام بھی کتاب اللہ کو اسی سے شروع کرتے تھے۔ مفسر قرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ اسی طرح ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دوستو ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا۔ روایت ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر، تیسرے اس وقت جب سورت فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اسی طرح سالم بن جاہد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے استفسار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں اللہ، رحمان، رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی ان کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا، ہر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے تونگری، آتش دوزخ سے دوری، زمین میں دھنسنے سے امان، صورت مسخ ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ابن مردویہ میں بھی یہی روایت ہے۔ ابن مردویہ بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو۔ دوستو بسم اللہ کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں جن میں بسم اللہ کی برکات اور فضائل کا ذکر ہے۔ ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس روایت کی تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا لک الحمد پڑھا تھا، اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں۔ اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ ایک اور روایت مسند احمد میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان ہے کہ بسم اللہ کہا کر، بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا۔ اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ اسی طرح خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت بھی پڑھ لے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بعض علماء تو وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں، بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے۔ بعض نے یاد آنے کے وقت اور بعض نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کوئی اولاد بخشے تو اس کے اپنے اور اس کی اولاد کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن یہ روایت بالکل بے اصل ہے، یہ کہیں کسی معتبر کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ البتہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا، جو آپ کی پرورش میں حضرت ام المومنین ام سلمہ کے اگلے خاوند سے تھے، کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ دوستو، ایک صحیح روایت ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ، ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جمع سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی بے کا تعلق کس سے ہے۔ اس میں دو قول ہیں اور دونوں ہی تقریباً ہم خیال ہیں۔ بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فعل، ہر ایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ابتدائی، یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا، اے محمد کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔